مسیح یسوع کے جلالی پر فضل بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش زندہ پاک کلام سے آج ہم سیکھنے کو ہیں عہد عتیق میں سے احبار کی کتاب اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اسے معافی مل جائے گی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوکنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوکنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہننے اور کتان کے پاجامہ کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوکنی قربانی کو مذبح پر بسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوکنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصے کو مذبح کے اوپر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں، وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا، جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے، اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور چڑھاوا چڑھائیں کہ الفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا
आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नज़र की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो उसे ले आना। इस नज़र की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजराना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन मंसूब हो, वो उससे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नज़र की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि जिस जगह सोक्तनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है, वही खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़िबा किया जाए। वो नहायत पाक है। जो काहिन उससे खता के लिए गुजराने, वो उसे खाए। वो पाक जगह में यानी खैमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छुआ जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींटें पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींटें पड़ी हैं तो उसे किसी पाक जगह में धोना, और मट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांजकर पानी से धो लिया जाए, और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए। वो नहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमा इज्तिमा के अंदर पाक मकाम में कफ़ारा के लिए पहुँचाया गया है, उसका गोश्त कभी ना खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मुयस्सर हो सके। आप भी खुदावंद की इस खिदमत में शरीक हो सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, अच्छे से कमेंट्स देके। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।